جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اور اسماعیل علیہ السلام نے، باپ بیٹے دونوں نے مل کر بنایا نا، تو اللہ فرماتے ہیں اب کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، ربنا، اے اللہ، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے یہ عبادت قبول کر لیجیے، یہ خدمت تیرے گھر کی جو ہم نے کیا ہے، تیرے گھر کو جو ہم نے بنایا ہے قبول کر لیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جو کچھ بھی عبادت کرے اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے جو کچھ بھی کرے، کرنے کے بعد آدمی کے دل کے اندر چھوٹا پن آنا چاہیے کہ ان کو تو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا تھا بناؤ تو انہوں نے بنا دیا، ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ڈائریکٹ معلوم تھا کہ اللہ کے کہنے پر ہم بنائے ہیں، اللہ ضرور قبول کریں گے، پھر بھی اللہ سے ان کا اتنا تعلق تھا، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے ہیں، دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہماری حالتوں کو جاننے والے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، کیسے اس گھر کو بنایا ہے، لہذا قبول کر لیجئے۔ آگے کیا دعا فرمایا؟ آگے دعا فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں بنا دے تیرا فرما بردار۔ مسلم کہتے ہیں مسلمان کو، مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینے والا، مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں بنا دیجئے تیرا فرما بردار، تیرے سامنے سر جھکانے والا۔ اپنے لیے ہی دعا نہیں کیا، اپنے لیے ہی دعا نہیں کیا کہ اللہ ابراہیم کو بنا دے، اسماعیل کو بنا دے، آگے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، اور ہماری اولادوں میں سے بھی کیسے لوگ، امتًا مسلمۃ لک، ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے سامنے سر جھکا دینے والی ہو، یہ دعا فرمائی۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے بعد ایک امت آنے والی اور ان کے لیے اللہ ایک نبی بھیجنے والے ہیں، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولادوں میں سے جو امت چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی نبی پیدا ہوتے گئے، ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام تھا اسرائیل، ان کا نام تھا اسرائیل، اسی لیے ان کے بچوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بیٹے۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ایسے ہی چلتے چلتے نبیوں کا سلسلہ چلا ایک بیٹے سے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خاندان تھا، وہ پورے کا پورا خاندان مکے میں ہی بسا، مکے میں ہی رہنے لگے، پورے خاندان کو اللہ نے وہیں بسایا، لیکن صرف اور صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اسی خاندان میں پیدا ہوئے جو خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا تھا۔ اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک امت بنا دیجئے مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ آگے کیا کہتے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں تیری عبادت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہمیں سکھا دیجئے مناسکنا، ہماری عبادتوں کو، یعنی کعبۃ اللہ میں رہ کر کیا عبادت کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، حج کیسے ہو، عمرہ کیسے ہو، طواف کیسے ہو، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اب آگے فرماتے ہیں ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لیجئے، ہم توبہ کریں اے اللہ اس کو بھی قبول کر لیجئے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے آدمی کتنا ہی بڑا عابد زاہد ہو جائے،
کتنی ہی عبادت کرنے والا بن جائے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نمازیں پڑھے، لیکن اپنی عبادت کے بارے میں اسے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا عابد ہوں، اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیے، اللہ کے خاص جگری نبی، جگری دوست جن کو کہا جاتا ہے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیے دعا کے اندر کیسی عاجزی انکساری کر رہے ہیں۔ آگے دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیج۔ کن کے درمیان؟ جو میری امت چلے گی، میری اولاد نسل چلے گی، تو اس نسل میں جو امت آئے گی اس امت میں ایک رسول کو بھیجنا۔ یہاں رسول سے مراد مفسرین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجنا۔ کیوں؟ آگے اس رسول کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول یہاں آ کر کیا کیا کریں گے، تو وہ کام صرف اور صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے پہلے کے نبیوں نے وہ کام نہیں کیا۔ کیا تھا وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتی کا، جو رسول کے ان پر قرآن پڑھ کر سنائے۔ قرآن پڑھنا مستقل ایک عبادت ہے۔ نبی کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ آیات کتاب، وہ قرآن پڑھیں گے۔ ہم دیکھ لیں ہم کتنا پڑھتے ہیں، اسی نبی کی امت میں ہیں ہم۔ قرآن کا پڑھنا قرآن کا سب سے بڑا حق ہے، بڑا حق ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے، بڑے بزرگ گزرے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڈھا آدمی 80 سال کا، کبھی اس نے مسجد نہیں دیکھا۔ اس کو اللہ کے راستے میں مال گاؤں کے اجتماع میں لے گئے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سنا، حضرت کے ہاتھ میں توبہ کیا، زندگی بدلی۔ 80 سال کے بعد قرآن سیکھنا شروع کیا۔ 28 پارے تھے، پاؤ کم 28 پارے۔ امام صاحب سے کہنے لگا، حضرت اگر کل زندگی باقی رہے گی تو 28 پارے ہوں گے، ورنہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ دوسرا دن ہوا، اس کا جنازہ آ گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر سیکھنے کا ارادہ ہو، عزم ہو، تو آدمی 80 سال کی عمر میں بھی جا کر قرآن سیکھ سکتا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو کوئی بھی آدمی سیکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر قرآن کا حق ہے کہ ہر ایمان والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ لہذا جو ساتھی نہیں سیکھے ہیں وہ سیکھ لینا چاہیے۔ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ زمانہ گزر جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی کتاب، نبی کا پہلا کام قرآن پڑھیں گے نبی، نمبر 1۔ دوسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی آ کر لوگوں کو کتاب سکھائیں گے، تعلیم کتاب، قرآن سکھائیں گے کہ قرآن میں اللہ کیا بتاتے ہیں، قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھ کر خود سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے سمجھایا ہے اس انداز کو سامنے نہیں رکھے گا۔ بہت سارے لوگ آج دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہم کو کافی ہے، ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک پوسٹ مین کے جیسا تھا، وہ لا کر قرآن دے کر چلے گئے، بات ختم، قرآن ہی ہم کو کافی ہے، نبی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی خواہشات کی بات نبی زبان سے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہم بولتے ہیں، وہی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو لوگ کونے میں رکھ کر قرآن سمجھنا چاہیں تو کافر تو ہو سکتے ہیں
مسلمان وہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کو ماننا، نبی کی بھی ماننا، نبی کی بھی بات مانی جائے گی، نبی کا عمل بھی مانا جائے گا، نبی کی بات کو بھی پر بھی ایمان لایا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ ہم حدیث کے بغیر صرف قرآن کو سمجھ لیں گے، سمجھ لیجئے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، اس سے دور بھاگنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں اسلام کے بہت تھوڑے لوگ ہیں، دوسرے علاقوں میں ہیں، جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ یہاں پر اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی آ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ دو کام ہو گیا۔ تیسرا کام وَالْحِکْمَةَ، اور نبی آ کر لوگوں کو حکمت اور دانشمندی بتائیں گے کہ دیکھو یہ کام کر لو، تمہاری نجات ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، زکوٰۃ دیا کرو تمہارا مال پاک ہوگا، صدقہ دیا کرو تم پر سے بلائیں ٹل جائیں گی، زکوٰۃ دینے سے وقت پر اللہ بارشیں اتاریں گے، نماز پڑھا کرو زندگی میں صحت ملے گی۔ اگر کسی کے دماغ میں نبی کی بات نہیں اترتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا نبی آ کر حکمت یعنی اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے، حکمت اور دانائی کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو تزکیہ کرنا، ان کے اخلاق کو پاک و صاف کرنا، ان کو پاک کرنا، یعنی لوگوں کو پاک کرنا مطلب لوگوں کو بد اخلاق، ان کے اخلاق و عادات کو پاک و صاف کرنا، کہ انسان کی زندگی کے اندر گندے اخلاق ہوتے ہیں اس کو پاک کیا جائے گا۔ اس کو تو نبیوں والا کام نہیں ہے، نبیوں والے کام ہیں، نبیوں والے یہ سارے کام ہیں کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سکھانا اور لوگوں کو حکمت اور عقل کی باتیں سمجھانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن سمجھاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے اور دین سمجھاتے تھے، یہ بھی نبی کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پر لوگوں کو ان کے اخلاق کو پاک و صاف کرنا، ان کو تزکیہ۔ تو یہ چاروں چیزیں آج موجود ہیں، یہ چاروں کام نبیوں والے کام ہیں۔ وہی تزکیہ آج خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ والے لوگوں کو بٹھا کر وہاں ان کی زندگی کو سدھارتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر خانقاہوں کا ایک بڑا سلسلہ چلا، اس زمانے میں لوگ بہت اہل اللہ ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی ہے اخلاق کے، دوسرے معنی ہیں حکمت اور دانائی کے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ ہی غالب ہیں، آپ کا ہی غلبہ دنیا کے اندر ہے، اور الحکیم، آپ ہی حکیم بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حاکم کا مطلب اللہ کو کسی سے پوچھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ 25 سال کے نوجوان جو گھر کے اندر کما رہا ہوگا، اس کی جان لینا ہے، میں لے کر رہوں گا، میں خدا ہوں، میں لے کر رہوں گا، کسی کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہی کما رہا تھا، وہی پورا گھر دیکھ رہا تھا۔ میں جان لینا چاہوں، میں نے پیدا کیا، میں جان لے لوں گا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے حاکم کا۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اس کی جان لینے میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ 25 سال کی عمر میں ہی اس کی زندگی دنیا سے ختم ہو جائے، یہی اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہ فائدہ اللہ کو معلوم ہے، کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، حکمت۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بڑی امت بنی، اسی کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ لہذا ہمیں نبیوں والے کام کرنے چاہیے، یعنی قرآن بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کو بھی سیکھنا چاہیے، جو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے کی ایک مجلس ہے، قرآن کا معنی مطلب بتلایا جاتا ہے، آپ کو قرآن کی تفسیر بتلائی جاتی ہے۔ اور والحکمت، اور جو لوگ
لوگوں کو عقل مندی کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ یہ بھی نبیوں والی محنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کو بری عادات سے نکالنا، ان کو پاک و صاف کرنا، یہ علماء تصوف اہل اللہ کرتے ہیں، یہ بھی نبیوں والی محنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال نبوت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہاں ان سارے اعمال نبوت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی قرآن کے ہدایات کے مطابق ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔